اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم۔ نماز چاشت کا طریقہ کیا ہے یا نماز چاشت کی فضیلت، آج ہم اس کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ صحیح مسلم میں ہے کہ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں سے ہر شخص کے ذمے اس کے جسم کے ایک ایک جوڑ کی سلامتی کے شکرانے میں روزانہ صبح کو ایک صدقہ ہوتا ہے۔ ہر بار سبحان اللہ کہنا صدقہ ہے، ہر بار الحمدللہ کہنا صدقہ ہے، ہر بار لا الہ الا اللہ کہنا صدقہ ہے، ہر بار اللہ اکبر کہنا صدقہ ہے۔ بھلائی کا حکم کرنا صدقہ ہے، برائی سے روکنا صدقہ ہے، اور ہر جوڑ کے شکر کی ادائیگی کے لیے چاشت کے وقت 2 رکعتیں پڑھنا کافی ہو جاتی ہیں۔ اس کا فائدہ کیا ہے؟ چاشت کا اصل وقت جو ہے تیز دھوپ ہے۔ جس وقت تیز دھوپ ہو، جیسے 10:30 یا 11 بجے کا وقت ہے، یہ چاشت کا اصل وقت ہے۔ لیکن اگر آپ طلوع آفتاب کے بعد 2 رکعت اشراق اور 2 رکعت چاشت پڑھ لیں تو بھی بہتر ہے، اس کو بھی یہی فضیلت عطا کی جائے گی۔ حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ابو داؤد میں ہے یہ روایت، کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا کہ آدمی میں 360 جوڑ ہیں، اس کے ذمے ضروری ہے کہ ہر جوڑ کی سلامتی کے شکرانے میں ایک صدقہ ادا کیا کرے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اتنے صدقے کون ادا کر سکتا ہے؟ ارشاد فرمایا، مسجد میں اگر تھوک پڑا ہو تو اسے دفن کر دینا صدقہ کا ثواب رکھتا ہے، راستے سے تکلیف دینے والی چیز کا ہٹا دینا صدقہ ہے، اگر ان عملوں کا موقع نہ ملے تو چاشت کی 2 رکعت نماز پڑھنا سب صدقات کے بدلے تمہارے لیے کافی ہے۔ ابن ماجہ میں ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو چاشت کی 2 رکعت پڑھنے کا اہتمام کرتا ہے اس کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، اگرچہ وہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہوں۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص چاشت کے 2 نوافل پڑھتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت سے غافل رہنے والوں میں شمار نہیں ہوتا۔ جو 4 نفل پڑھتا ہے وہ عبادت گزاروں میں لکھا جاتا ہے، اور جو 6 نفل پڑھتا ہے اس کی اس دن کے کاموں میں مدد کی جاتی ہے۔ جو 8 نفل پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اسے فرمانبرداروں میں لکھ دیتا ہے، اور جو 12 نفل پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں محل بنا دیتا ہے۔ ہر دن اور رات میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر صدقہ احسان فرماتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کا اپنے بندوں پر سب سے بڑا احسان بھی ہوتا ہے کہ اسے اپنے ذکر کی توفیق عطا فرما دے۔ آئیے ہم بھی کوشش کریں کہ ہم بھی جو ہے چاشت کی نماز پڑھ سکیں اور اس سے استفادہ حاصل کر سکیں، اور اللہ کے حضور جھکنے کی ہمیں سعادت نصیب ہو۔ آمین ثم آمین۔